امریکہ کی طرف سے جس طرح لاہور میں اور کراچی میں اپنے کونسلیٹ میں موجود عملے کو کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو بھی غیر ضروری ہے وہ اپنی فیملی سمیت پاکستان سے واپس امریکہ چلے جائیں۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر تو بلیک واٹر سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ جب 9/11 کے بعد اثر و رسوخ امریکہ کا پاکستان میں بڑھتا چلا گیا تو پاکستان میں بلیک واٹر کی سرگرمیاں بھی نظر آنے لگیں، گو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نگرانی کے لیے ہوتی ہے۔ نگرانی یعنی یہ ایک محافظ کا کردار ادا کرتی ہے، جیسے امریکی قونصلیٹ ہو گیا، امریکی سفارت خانہ ہو گیا، وہاں پہ حفاظتی سرگرمیوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں ہزاروں کی تعداد میں یہ بلیک واٹر والے پاکستان میں پائے جاتے تھے، اور یہ دور حکومت تھا بے-نظیر بھٹو کی پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا۔ 2009 میں اس کی موجودگی سامنے آتی ہے، 2013 میں زیادہ ہی اس کی سرگرمیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو زی بھی کہا جاتا ہے، ایکس ای کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی کتنی زیادہ سرگرمیاں اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ اب یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاہور اور کراچی کے قونصلیٹ میں جو بھی غیر ضروری حملہ ہے وہ واپس امریکہ آ جائے۔ اگر غیر ضروری حملہ ہے تو اس کو پاکستان میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا یہ پھر غیر ضروری ایسے ہی لوگ ہیں جو بلیک واٹر کی طرح پاکستان میں بد-امنی پھیلاتے ہیں، پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس دور میں 2009 میں، 2010 میں، 2011 میں، 12 میں، 13 میں یہی کام ان کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ پاکستان کی طرف سے اس کی سرگرمیاں محدود کرنے کی بات کی گئی، پیپلز پارٹی کا دور تھا، لیکن یہ خوب سے بات بھی کرنے سے قاصر تھی امریکہ کے ساتھ۔ جس طرح سے آج کل بلاول بھٹو زرداری خوش آمد کرتے ہوئے جواب نہیں دیتے کہ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ ان کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، وزیر داخلہ، ان کی شکل ہی جھوٹوں جیسی تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام آباد میں ایکس ای کا ایک بھی اہلکار موجود ہے تو میں پھر استعفیٰ دے دوں گا۔ تو کیا کیسے ثابت کیا جانا تھا؟ کیا ان میں سے کوئی کہتا کہ میرا تعلق اسی کے ساتھ ہے؟ بہرحال رحمان ملک کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ آج پھر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں پاکستان میں بلیک واٹر تو موجود نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو اپنے سفارت خانوں میں، اپنے قونصلیٹ میں ایسا عملہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس کو بعد میں غیر ضروری قرار دے کر کہا جائے کہ وہاں سے واپس آ جائیں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ انڈیا والے ہیں۔ کل رات کو چاند گرہن ہوا تھا اور یہ پریکٹس کر رہی تھی انڈیا کی ٹیم۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ چاند گرہن ہونے لگا ہے تو انڈین ٹیم ایک جگہ پر خاموشی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ عموماً ہم نے یہی سنا ہے کہ خواتین جو بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہیں ان کے لیے چاند گرہن کے دوران نقل و حرکت کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو کیا انڈین ٹیم مردوں کی ٹیم ہے، کیا ان کو بھی ایسا ہی کوئی خطرہ تھا کہ ان کے پیٹ میں جو بھی بچہ یا بچے پل رہے ہیں ان کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ بہرحال ان کی طرف سے پریکٹس نہیں کی گئی اور چاند گرہن کے ختم ہونے کا انتظار کیا گیا۔ آ جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ایک جج صاحب ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2-4 ڈی سی کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ معاملہ کیا تھا؟ جسٹس سلطان تنویر کے سامنے دنگا گجرات کا ایک کیس آیا۔ وہاں کے نوجوان کی طرف سے کہا گیا، صادق ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، میری جائیداد پر قبضہ ہو چکا تھا۔ حکومت آگے سپریم کورٹ میں چلی گئی، وہاں بھی میرے حق میں فیصلہ آیا، لیکن ڈی سی صاحب قبضہ میرے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے یا پھر ان کے ساتھ مل گئے، مجھے قبضہ نہیں دلایا جا رہا۔ اس پر جس تنویر کی طرف سے کہا گیا کہ 2-4 ڈی سی کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی تو یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ 2-4 ڈی سی کو یا 10-15 کو یا 30-40 کو بھی ہتھ کڑیاں لگا دی جائیں تب بھی معاملہ درست ہو جائیں۔ معاملات وہ سب درست ہوں گے جب سسٹم درست ہو جائے گا، کیونکہ ڈی سی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے بالکل حکومت ہے۔
ڈی سی نے سارا کام کرنا ہے حکومت کے کہنے پر۔ اگر آپ کہیں گے کہ ڈی سی کو ہاتھ کڑی لگا دی جائے تو وہیں پہ جہاں پہ ہاتھ کڑی لگائی گئی ہے آپ کی عدالت میں، وہاں پہ ہاتھ کڑی لگا دی جائے گی۔ جیسے ہی باہر نکلے گا حکومت کی طرف سے ہاتھ کڑی اس کی اتار دی جائے گی۔ ضرورت ایسا امر کی ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے، نظام کو درست کیا جائے اور عدالتی نظام کو تو خاص کر مضبوط کیا جائے۔ اگر عدالتیں مضبوط ہو جائے، اگر عدالتی سسٹم ہی درست ہو جائے تو ایسے قبضے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ اقوام متحدہ ہے وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھی ہے۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ ایران میں انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آبنائے حرمت بند ہونے سے خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دیگر بھی ان کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا اقوام متحدہ کا یہی مقصد اور مطلب رہ گیا ہے کہ بیان بازی کی جائے، عملی اقدامات نہ کیے جائیں تو آبنائے حرمت بند کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس وقت اقوام متحدہ کہاں پہ بیٹھی دبکی تھی جب ایران پر حملے کیے گئے، اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا، امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ آج ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ آبنائے حرمت بند ہوگی تو خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو شروع میں اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہ کیے گئے کہ انسانی بحران جنم ہی نہ لے، لیکن اب ان کی طرف سے واویلا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی واویلا ان کے دل و جان سے نہیں کیا جا رہا، صرف اور صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں اور ہم بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اور ایڈونچر سامنے آیا ہے۔ یہ نمائشی ایڈونچر ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 کلومیٹر کی ایک ایسی ٹرین چلائی جائے گی جو انڈر گراؤنڈ چلے گی۔ اس کے لیے کتنے اخراجات چاہیے؟ آپ نے سہولت فراہم کرنی ہے مسافروں کو۔ کیا آج جس طرح سے لاہور کے شہر ہیں، جس طرح سے بازار ہیں، جس طرح کی سڑکیں ہیں، جس طرح کی مارکیٹیں ہیں، کیا ان کے نیچے سے آپ یہ بلٹ ٹرین چلائیں گے یا جو بھی ٹرین آپ نے چلانی ہے، گرین لائن ٹرین چلانی ہے؟ 15 کلومیٹر تک آپ نے ان علاقوں میں ہی گرین لائن چلانی ہے جہاں پہ اوپر آبادیاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی سڑکیں وغیرہ تو ہوں، وہاں سے اوپر سے نیچے تک آپ نے کھدائی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کرنا کہ نیچے ہی کھدائی ہو اور اوپر کسی کو خبر نہ ہو۔ جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پاکستان میں ویسے بھی زمین کے اوپر لاہور شہر میں اتنی جگہ ضرور موجود ہے کہ آپ کئی ٹرینیں مزید چلا سکتے ہیں، کئی بسیں چلا سکتے ہیں، کئی سڑکیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں جو کہ پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ ان کے نیچے ہی آپ نے گرین لائن ٹرین چلانی ہے جس کو آپ انڈر گراؤنڈ کہا گیا ہے۔ یہ ایک نمائشی اس حکومت کا منصوبہ ہے جس کا عوام کو قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ ٹرین زمین کے اوپر چلتی ہے تو تب بھی عوام کے لیے اتنا ہی سود مند ہے جتنا زمین کے نیچے چلنے سے۔ کیا مسافروں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا؟ کیا آدھے گھنٹے کا سفر کوئی 2 منٹ میں طے ہو جائے گا؟ یا پھر ان کو ایسے کھانے دیے جائیں گے جو انہوں نے زندگی بھر جس طرح سے یہ شاہی خاندان کھاتا ہے انہوں نے نہ دیکھے ہوں گے؟ بہرحال کہ ان کا ایک نمائشی ایڈونچر ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے۔ بہرحال ہماری تجویز تو یہی ہے کہ آپ زمین کے اوپر ہی ایسی گرین لائنز بنائیں، ایک نہیں کئی بنا دیں۔ اس سے حکومت کو خسارہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی یہ گرین لائن جو ہے خسارے میں چل رہی ہے، اور جس طرح سے میٹرو بس ہے وہ بھی خسارے میں چل رہی ہے، لیکن اس خسارے کا کسی کو تو فائدہ ہے، کسی کو تو ٹکٹ میں آسانی مل رہی ہے، کسی کے لیے تو سستا سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔